بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. إنا لله وإنا إليه راجعون. اینجا هم تاریک، اینجا هم فضا تاریک هست و در کربلا هم هوا و فضا تاریک هست، ولی ما نشستیم، کسی به ما تازیانه نمیزنه. ما نشستیم ولی صدای گریه بچه ها ما نمیشنیم. و امشب که شب عجیبی هست در کربلا و میشه گفت که اولین شبی هست در زندگی زینب که بدون سایه برادرش حسین هست. و برای زینب بلا شک این شب اولی هست که بدون حسین هست. همین زینبی که قلبش قرار نمی گرفت، هی می تپید، گریه می کرد. ولی روز عاشور وقتی که امام حسین بر قلبش یه دستی گذاشت که دیگرشون قرار گرفت. لذا در کربلا و بعد از واقعات کربلا معمولا در مقاتل می نویسند که بیشتر گریه ها مال حضرت ام کلثوم سلام الله علیها بود. این شب عاشور، شب غریبان و شام غریبان بلا شک شب سختی هست. حالا تصور کنیم که چند ساعت پیش امام حسین علیه السلام را کشتن و سرش رستن جدا کردن و این منظری بود که حضرت زینب خودش دید و بلا شک گفت که وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها از دنیا میخواسته بره شاید همین منظر را میدیده. و بعد از امام حسین تقریبا 1 سال زندگی کرد و ممکنه سبب وفاتش همین باشه که دیگر نتونسته زنده بمانه. یه مدتی مختصر زنده بود فقط برای این که غم امام حسین را در سراسر جهان پخش کنه. شاید برای همین زنده بود که نهضت حسینی را یه بار دیگر زنده کنه. ولی این شب یعنی شام غریبان یا شام عجیبی هست. حالا چند ساعت پیش حضرت زینب یه منظری دیده بود. اون چه منظر بود؟ اون همین منظر بود که شاید غیر از حضرت زینب هیچ خانمی حتی در کربلا اون منظر را ندیده. یه منظر عجیبی بود. اول منظری که این خانم ها دیدن یه منظر عجیبی بود که پشت زلجنا خالی بود و این پشت زلجنا که خالی بود علامت این بود که امام حسین علیه السلام حالا سوار این زلجنه نیست، به زمین کربلا افتاده. حضرت زینب از خیمه خارج شدن و به یک بلندی بود که تا حالا هم هست بهش میگن تله زینبیه. وقتی بنده رفته بودم یه مرتبه کربلا در میان رفقا باز ما صحبت میکردیم که بیشتر حال کجا دگرگون میشود. بعضی گفتن که در مقتل و بعضی گفتن در نزدیک قبر امام حسین و بنده همین رای دادم که بلاش خود بنده وقتی که به تله زینبیه رفته بودم حالم بیشتر گرفته شده بود. به بعضی رفقا گفتم که حال بنده متغیر شده از همه جا در تله زینبیه، به خاطر این که وقتی که به تله زینبیه رفتم اینجوری تصور میکردم که از اینجا حضرت زینب اون منظر را دید که به خاطر اون منظر دیگر نتونسته که بیش از 1 سال زنده بمانه. اون چه منظری بود؟ اون منظری بود که امام حسین بر زمین کربلا بر سینه شمر سوار بود و یه دستش خنجر بود و دست دیگرش ریش مبارک امام حسین بود و حضرت زینب صدا میزد ای شمر این کارها را نکنید. ولی شمر همون کار را انجام داد
یہ مرتبه ملائکه صدا زدن الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. و بعد از این یه صدای دیگری بلند شد، اون صدای شمر بود احرقوا بیوت الظالمین، که خانه های این ظالم ها را بسوزانید. همین که این صدا بلند شد تمام این مردم حمله کردن. کسی گوشواره دختران را بود، کسی سیلی میزد، کسی تازیانه میزد. و بعد از بردن این تمام اموال و بعد از غارات هی آتش زدن به این خیمه ها. این تمام خانه های سادات، تمام خانه های اهل بیت از این خیمه به اون خیمه میرفتن. و در همین مدت بعضی بچه ها هم گم شدن، بعضی بچه ها به خانم ها اینور اونور رفتن. بالاخره یه وقتی آمد که تمام این خانم ها جمع شدن و دیگر بچه ها را می شمردن. و در همین مدت دیدن که دو تا بچه ها تا حالا پیدا نشدن. این بچه های کی بودن؟ این بچه های عبدالرحمن ابن عقیل بودن، این بچه های خدیجه بنت عقیل بودن. یکی اسمش سعد بود، یکی اسمش عقیل بود. حضرت زینب و حضرت ام کلثوم رفتن و همین شب بود و ممکنه که مثل همین یه وقت باشه. خانم ها اینور اونور میگشتن که این بچه ها را پیدا کنن. بالاخره حضرت زینب و حضرت ام کلثوم یه جایی رسیدن، یه بوته مغیلان بود، دیدن اونجا دو تا بچه با هم خوابیده اند. حضرت زینب و حضرت ام کلثوم فکر میکردن که این دو تا بچه ها زنده هستن. نزدیک شدن، یه دستی وقتی زدن که بغلش کنن، دیگر دیدن که این هر دو مرده اند. یه شب سختی بود وقتی این دو تا میت این بچه ها را می آوردن در میان خانم ها. حالا شب این شام غریبان شامی هست که در مقتل لاشه های اصحاب امام حسین و انصار حسین هست و این تمام اجسام بدون سر هست و گاهی دود خیمه سوخته شده هست و گاهی گریه این اطفال هست و گاهی گریه خانم ها هست. و در همین بین میبینیم که در شب، در تاریکی شب حضرت زینب بلند شد و نماز تهجد خواند. عجب معرفتی حضرت زینب سلام الله علیها دارند که در شام غریبه نماز تهجد میخوانند و در 11 محرم وقتی که عبور میکنند از قتلگاه و وقتی که از شترها پایین می آیند، امام حسین جسم امام حسین را بغل میگیرند و میفرمایند اللهم تقبل منا هذا القربان. و بعضی جاها نوشته شده اللهم تقبل منا قربان القلیل، یا الله این قربانی مختصر را از من قبول بفرما. عجب معرفتی دارند حضرت زینب برای این که الان امام وقت هست ولی مقام بلندیشون دارند که در زمان امام وقت احکامی که صادر می شوند از زمان امام وقت نیست بلکه از زبان حضرت زینب صادر می شوند. لذا بهش گفته می شود که قافله سالار هستنشون. ولی یه شب سختی هست و فردا یه روز سختی خواهد بود که این اسیران را اسیر می کنند و می برند به کوفه. ولی سخت‌ترین لحظه‌ای که برای حضرت زینب بود همین لحظه بود. همین لحظه بود که وقتی که حضرت زینب نگاه میکردن و میدیدن که شمر سوار بس بر سینه امام حسین هست و با خنجر میخواهد گلو مبارک امام حسین را ببرد و وقتی که نشد بلند شد و 12 تا ضرب زد به جسم مبارک امام حسین. وقتی که سر امام حسین جدا شد بالای نیزه کردن و زمین کربلا به زلزله آمد و ملائکه ندا زدن الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. انا لله و انا الیه راجعون. آج یہ رات جو حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور باقی بیویوں کے لیے سخت ترین رات ہے، لیکن اس جانب توجہ رہے کہ یہ وہ رات ہے کہ اس میں حضرت زینب امام حسین کے خون کی بھی محافظ ہیں اور امام زین العابدین کی زندگی کی محافظ ہیں. حضرت زینب کا یہ بلند مقام فقط اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ایک بہن ہیں، کیونکہ بہن تو حضرت ام کلثوم بھی تھیں. یہ مقام فقط اس وجہ سے نہیں ہے
کہ نسل رسول اللہ سے ہیں، کیونکہ نسل رسول اللہ سے تو حضرت ام کلثوم بھی تھیں، بلکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے مقام اس وجہ سے بھی بلند ہے کہ امام وقت کی موجودگی میں امام وقت کی جانب سے ان کی زبان مطہر سے احکام صادر ہوتے ہیں۔ امام حسین کے خون کی محافظ تو امام زین العابدین کی جان کی محافظ۔ یہ عجب رات ہے، کہیں جلتے ہوئے خیموں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو کہیں یزید کی فوج میں شادیانے بج رہے ہیں، کہیں طبل و نقاروں کی آواز ہے تو کہیں بیویوں کی گریوں اور سسکنے کی آواز ہے، کہیں بچوں کے التش کی آواز ہے تو دوسری جانب اشقیہ کی فوجوں میں کھانا چل رہا ہے۔ ایک عجب رات ہے، ایک عجب سخت مرحلہ ہے۔ بلا شک کسی بھی نبی اور کسی بھی امام کی زندگی کے بعد اتنا سخت مرحلہ نہیں آیا کہ جتنا سخت مرحلہ امام حسین کی شہادت کے بعد آیا، اور سخت ترین مرحلہ جہاں عصر عاشور تو وہاں یہ شام غریبہ ہے، اور یہی وہ شام غریبہ ہیں کہ جس میں ہر جانب سوائے مصائب کے کچھ نہیں ہے۔ شہادت امام حسین کے بعد ایک واقعہ نقل ہوا کہ فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی اور مال و اسباب کو لوٹنا شروع کیا گیا تو اس وقت میں خیمے کے سامنے کھڑی تھی اور خیمے کے ستون پر سہارا دیا ہوا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے جو گھوڑے پہ سوار تھا وہ میری جانب بڑھنے لگا، میں نے بیابان میں دوڑنا شروع کیا۔ مومنین تصور کریں کہ کربلا کے دشت میں کیا کیا مظالم ہوئے۔ فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ اس نے میرا پیچھا کیا، میں کربلا کے میدان میں دوڑ رہی تھی اور وہ گھوڑا سوار میرا پیچھا کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے نیزے سے حملہ کیا اور مجھ پر وار کیا اور میں چہرے کے بل زمین سے گری، میرا مخنا نوچا، میرے گوشوارے نوچے، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے چہرے پر خون تھا، میری پھوپھی نے مجھے سنبھالا ہوا تھا اور گریہ فرما رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے سوال کیا حل من خرقت استر بها راسی، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا بنیۃ امتک مثلک، اے میری بیٹی تیری پھوپھی بھی اس عالم میں ہے۔ سخت ترین مرحلہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا وہ عصر عاشور اور شام غریبہ، اور اس کے بعد یہ سفر کے جو مقتل سے شروع ہوا اور کوفے تک، اسی میں مصائب ختم نہ ہوئے۔ یہی وہ عصر عاشور تھی کہ جب خیموں کو جلایا گیا، خیموں کو پامال کیا گیا، تو اسی میں حضرت مسلم ابن عقیل کی ایک بچی جس کا نام تھا عقیل، جو جناب رقیہ بنت عقیل کی بھی بیٹی تھی اور مولا امیر المومنین کی نواسی تھیں، جب خیموں کا تاراج کیا گیا اور جلایا گیا تو دو بچیاں کہ جو امام حسن کی نسل سے تھیں، ام الحسن اور ام الحسین، یہ بھی اسی پامالی میں قتل ہوئیں۔ تو دوسری جانب دو بچے کے جن کا ذکر ہم نے کیا، سعد اور عقیل کے، جو ختیجہ بنت علی کے اور عبد الرحمن ابن عقیل کے بچے تھے، انہیں اس عالم میں شام غریبہ میں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم نے ڈھونڈا کہ تصور یہ کیا کہ یہ دو بچے زندہ ہیں، لیکن جب قریب گئیں اور اپنی گود میں لینا چاہا تو پتا چلا کہ ان دونوں بچوں کا دم نکل چکا ہے۔ تصور کریں کہ یہ رات کس عالم میں گزری ہوگی۔ فقط مقتل میں وہ لاشیں نہیں تھے کہ جن کے سر کاٹ دیے گئے، ان بیویوں کے سامنے بھی بچوں کی لاشیں پڑی تھیں، ان بیویوں کے سامنے بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس عالم میں یہ رات گزری، العطش کی ندائیں تھیں، گریوں کی صدائیں تھیں، طبل بج رہے تھے اشقیہ کی فوجوں میں۔ ہاں مومنوں، اسی عالم میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نماز تہجد کے لیے کھڑی ہوئیں۔ اب تصور کریں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی معرفت کا عالم کیا ہے۔ بلا شک معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے جو رسول اور اہل بیت رسول سے مل سکتی ہے وہ ہمیں کسی سے نہیں مل سکتی، جو ہمیں قرآن اور اہل بیت سے مل سکتی ہے وہ کسی سے نہیں مل سکتی۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نماز تہجد کے لیے کھڑی ہوئی۔ کس عالم میں کہ مقتل میں لاشیں پڑے ہیں کہ جن کے سر کٹ چکے ہیں، کس عالم میں کہ سامنے بچوں کے لاشیں ہیں، کس عالم میں کہ سروں پہ چادریں نہیں ہیں، کس عالم میں کہ خیمے جل رہے ہیں، اب تک ان سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اس عالم میں جناب زینب نے نماز تہجد پڑھی۔ عجب دن تھا، عجب یہ آنے والی رات تھی، اور کتنا سخت اگلا دن ہوگا۔ اور یہی وہ دن تھا کہ امام زین العابدین کے مصائب کا یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اتنے مصائب اٹھائے کہ اللہ کی جانب سے لقب ملا زین العابدین۔
ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ انبیاء کی موجودگی میں، ائمہ کی موجودگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گی اینا زین العابدین، اور امام زین العابدین آگے بڑھیں گے؟ تو جواب یہ ہے ہاں، انبیاء موجود ہیں، ائمہ موجود ہیں، اشرف الانبیاء موجود ہوں گے، مولا امیر المومنین موجود ہوں گے، جناب سیدہ امام حسن اور حتیٰ امام حسین موجود ہوں گے، لیکن یہ لقب اللہ کی جانب سے امام زین العابدین کو دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنے مصائب امام زین العابدین پہ پڑے، اتنے مصائب اگر رسول اللہ پہ پڑھتے تو بلا شک وہ بھی صبر کرتے، مولا امیر المومنین پہ پڑھتے وہ بھی صبر کرتے، امام حسن پہ پڑھتے وہ بھی صبر کرتے، امام حسین پہ پڑھتے وہ بھی صبر کرتے۔ لیکن یاد رکھیں، جتنے مصائب امام زین العابدین پر پڑے، جتنے سخت مصائب امام زین العابدین پر پڑے، اتنے سخت مصائب کسی پہ بھی نہ پڑے۔ رسول اللہ پہ مصائب پڑے، مولا امیر المومنین پہ مصائب پڑے، جناب سیدہ پہ مصائب پڑے، امام حسن پہ مصائب پڑے، امام حسین پہ بڑے مصائب پڑے، لیکن امام حسین نے یا کسی نے بھی اس عالم میں اپنی پھوپھیوں کو نہیں دیکھا کہ سروں پہ چادریں نہ ہوں۔ کسی نے بھی اس عالم میں اپنی بہنوں کو نہیں دیکھا کہ ہاتھوں میں رسیاں ہوں اور سروں پہ چادریں نہ ہوں۔ کسی بھی معصوم سے جب اللہ نے یہ امتحان نہیں لیا تو اس جانب توجہ رہے، کسی بھی معصوم نے حتیٰ 2 رکعت نماز بھی ان مصائب کے بعد نہیں پڑھی، کیونکہ ایسے مصائب ہی نہیں پڑھے۔ سخت امتحان اللہ نے سید الساجدین امام زین العابدین سے لیا، اور انہی سخت امتحانوں کے بعد سید الساجدین کی دعائیں بھی ہیں صحیفہ سجادیہ میں، اور اتنے زیادہ سجدے کیے امام زین العابدین نے کہ اللہ کی جانب سے لقب بھی ملا سید الساجدین اور زین العابدین۔ تصور کریں امام زین العابدین کی معرفت کا کہ جتنے مصائب امام زین العابدین نے دیکھے تو اس کے بعد اتنے ہی زیادہ سجدے بھی کیے۔ ہاں مومنو، یہ دن ہے کہ جس میں امام زین العابدین کے مصائب شروع ہوئے، یہ دن ہے کہ جس میں امام زین العابدین کے مصائب شروع ہوئے، یہ پہلی رات ہے کہ جو امام زین العابدین کے مصائب کی رات ہے۔ اب سے جو امام زین العابدین کا گریہ شروع ہوا تو یاد رکھیں جس دن دم نکلا اس دن تک سید الساجدین نے گریہ کیا حسین کے مصائب پر۔ ایک وقت آیا عصر عاشور کے امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے۔ روایتوں میں نقل ہوا کہ امام زین العابدین کو سہارا دیا حضرت زینب نے، امام حسین نے گفتگو فرمائی اور رخصت ہوئے۔ اب تصور کریں کہ امام زین العابدین کے دل میں ہمیشہ ایک خلش رہی، ہمیشہ تڑپتے رہے کہ اے کاش اپنے بابا کی خدمت کر سکتا، اپنے بابا کے لیے جہاد کر سکتا، اپنے بابا کا دفاع کر سکتا، اپنے بابا کو چند قطرے پانی پلا سکتا، اے کاش جس وقت بابا کا دم نکلا ان کا سر میری آغوش میں ہوتا۔ لیکن امام زین العابدین کے لیے یہی سب سے بڑے مصائب تھے کہ وہ جانتے تھے کہ بابا کا سر اس طرح سے جدا ہوا کہ سینے پہ شبر سوار تھا، ایک ہاتھ میں خنجر تھا اور دوسرے میں ریش مبارک تھی۔ یہی وہ مصائب تھے کہ سید الساجدین تمام عمر گریہ کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین رخصت آخر لے کے چلے، ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے رخصت کیا، جناب ام کلثوم نے رخصت کیا، جناب فاطمہ بنت علی نے، رقیہ بنت علی نے، خدیجہ بنت علی نے، صفیہ بنت علی نے رخصت کیا۔ صبح ہم نے توجہ دلائی اور پہلے بھی مصائب میں توجہ دلائی کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا علماء کو علم نہیں ہے، یہ خاص عمل ہے جو خاص افراد کے پاس تھا، کہ جن میں سے ایک آیت اللہ رضوہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ ان کے استاد کے پاس تھا، اور وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی اس عمل کو انجام دے تو ممکن ہے کہ واقعات کربلا کو دیکھے، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا دیکھنے میں تو 3 منظر نہیں دیکھ سکتا۔ ان 3 منظروں میں سے ایک منظر کی جانب توجہ دکھائی، وہ منظر یہ تھا کہ جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو یہ منظر نہیں دیکھا جا سکتا۔ دوسرا منظر یہ کہ جب امام حسین اسب باوفا سے زمین کربلا پر آئے، یہ منظر بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور تیسرا منظر وہ کہ جب امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ لیکن ہمارے زمانے کا امام ان 3 مناظر کو ہر روز دن میں 3 دفعہ دیکھتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں وَلَا أَبْقِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد امام حسین میں آپ کی نصرت نہ کر سکا، مجھے زمانے نے مؤخر کر دیا، اب میں آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون سے گریہ کرتا ہوں۔ ہاں مومنو، یہ وہ رات ہے کہ جس میں امام زمان اس وقت کہاں ہوں گے یہ تو خدا بہتر
جانے، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ مومنوں کی مجلسوں میں آ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے جد حسین کا ذکر ہو رہا ہوگا، کبھی پاکستان میں تو کبھی ایران میں تو کبھی عراق میں تو کبھی یورپ میں کبھی امریکہ میں۔ یاد رکھیں کہ امام زمان کو بڑی تسلی ہوتی ہے، امام زمان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، امام زمان کو بڑی ڈھارس ہوتی ہے کہ جب مومنین کو عزاداری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا امام زمان کے علاوہ اب دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور امام زمان کے لیے بھی ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فقط ضرورت صبر کی ہے کہ ہم امام سے قریب ہوں۔ امام کی آغوش کھلی ہے، ہر لحظہ یہ ندا آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ ہاں مومنو، امام زمان اس وقت بھی دنیا کے کسی گوشے میں امام حسین پر گریہ کر رہے ہوں گے، کبھی کربلا میں ذریعہ امام حسین کے پاس، تو کبھی تلہ زینبیہ میں، تو کبھی جناب زینب پہ تعزیانے پڑھتے دیکھ رہے ہوں گے، تو کبھی جناب ام کلثوم کے گریوں کی آوازیں سن رہے ہوں گے، تو کبھی جناب سکینہ کا جلا ہوا دامن دیکھتے ہوں گے، کبھی جلتا ہوا خیمہ، تو کبھی بیویوں کے گریوں کی ندائیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرماتے ہیں وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد امام حسین، میں آپ پہ آنسوؤں کے بدلے خون سے گریہ کرتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ یہ شام غریبہ، عجب شام، یہ مصائب کی رات، اور اب مصائب ایسے شروع ہوئے کہ زینب کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن مصائب ختم نہ ہوں گے۔ سید الساجدین تمام عمر گریہ کریں گے، حسین کی بیٹیاں تمام عمر گریہ کریں گی، اور رباب تو پھر کبھی سائے میں بھی نہ بیٹھی۔ یہ آج شہادت امام حسین کے بعد سے جو رباب نے سایہ ترک کیا تو تمام عمر پھر سائے میں نہ بیٹھی۔ زندگی کا اکثر حصہ جنت البقیع میں گریہ کرتے ہوئے گزر گیا رباب کا۔ کبھی اپنی بیٹی پہ گریہ کیا تو کبھی اپنے کمسن فرزند پہ گریہ کیا، لیکن زیادہ گریہ حسین کے لیے تھا، تمام عمر گریہ کرتی رہی۔ آج کی رات وہ رات کہ جتنا بھی گریہ کیا جائے کم ہے۔ ہم تو اطمینان سے سکون سے بیٹھے ہیں، تاریکی ہے لیکن گریوں کی آوازیں نہیں ہیں، تاریکی ہے لیکن ہم پر تماچے نہیں پڑے، تازیانے نہیں پڑے، مال و اسباب نہ لٹا، بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ لیکن حسین کے بچے کب سے بھوکے ہیں، کب سے پیاسے ہیں، اور کب تک بھوکے اور پیاسے رہیں گے؟ کیونکہ مقاتل میں نقل ہوا کہ ان کو بعد میں بھی اتنا کھانا دیا جاتا تھا کہ یہ زندہ رہیں اور یزید کے دربار تک پہنچ جائیں، صرف زندہ رہیں اور یزید کے دربار تک پہنچ جائیں۔ ہاں مومنو، یہ رات عجب رات ہے، عجب گریہ اور زاری تھا کربلا کی سرزمین پہ، عجب گریہ اور زاری تھا کربلا کی سرزمین پہ۔ لیکن جناب زینب کا دل اب اتنا نہیں دھڑکتا کہ جتنا کچھ دیر پہلے دھڑک رہا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ حسین جانے والے تھے، اور زینب کو اپنا اور اپنے فرزند علی ابن الحسین کا خطبوں کے لیے جانشین بنا کے جانے والے تھے، احکام صادر کرنے کے لیے جانشین بنا کے جانے والے تھے۔ لہٰذا اب زینب وہ زینب نہیں رہی کہ جو پہلی اور دوسری اور تیسری اور 8 یا 9 محرم اور صبح عاشور تک تھی۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ زینب نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے۔ ایک وقت آیا کہ رخصت آخر کے لیے امام حسین آئے، جناب زینب نے رخصت تو کر دیا، لیکن جب رخصت کیا تو جملہ کہا یا ابن الزہرا مہلا مہلا، اے فرزند زہرا ذرا آہستہ آہستہ۔ اسی دوران کبھی جناب سکینہ کا گریہ تو کبھی جناب رقیہ کا گریہ۔ امام حسین نے اپنی کمسن بچی کو آغوش میں لیا، آنسو کو آستین سے صاف کیا، اور اس کے بعد اپنی بچی سے بھی اجازت مانگی۔ سوال کیا جائے کیا جناب سکینہ نے اجازت دے دی ہوگی، کیا جناب رقیہ نے اجازت دی ہوگی؟ بلا شک جب باپ نے اجازت مانگی تو اجازت تو دی ہوگی، لیکن کس ٹوٹے ہوئے دل سے اجازت دی ہوگی اس کا تصور کرنا بالکل ناممکن ہے۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ بیویوں کے دل گھبرا رہے تھے، حسین کا دیدار کبھی ہوتا تھا اور کبھی یہ دیدار نہ ہوتا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری پہلے کہ اب حسین کا آخری دیدار ہوا
ہوا اس عالم میں کہ اشقیاء کی فوجوں میں گھر گئے، خاک اڑنے لگی، دھول اڑنے لگی اشقیاء کی فوجوں کے درمیان امام حسین۔ اب حسین کا دیدار نہ ہو پایا تو جناب زینب خیمے سے نکلی، ایک بلندی پہ پہنچی جو آج بھی کربلا کی سرزمین میں ہے، جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ کبھی حسین کو دیکھنا چاہا، کبھی فوج کو دیکھنا چاہا کہ فوج ہٹتی ہے یا نہیں ہٹتی۔ اسی دوران عجب منظر دیکھا کہ تکبیر کی ندائیں بلند ہونے لگی، اشقیاء کی فوجیں ہٹنے لگی، خاک اور دھول ہٹنے لگی۔ عجب منظر دیکھا کہ ذوالجناح کی پشت خالی، زمین کربلا پہ حسین، سینے پہ شمر سوار، ایک ہاتھ میں خنجر، دوسرے میں ریش مبارک۔ یہ خنجر چلنے لگا تو زینب نے ندا دی، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا۔ یہ باز گشت ختم نہ ہوئی، زمین کربلا ہلنے لگی، ملائکہ نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ عصر عاشور میں یہ ندا گونجی، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ تمام رات اور آنے والے تمام زندگی کے ایام میں ان بیویوں نے اور بچوں نے ہمیشہ ایک ندا سنی ہوگی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ماتم حسین۔